السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اسپار گن۔ یہ کام مارٹن آسانی سے کر سکتا ہے بوس، وہ اس سارتھا کا بڑا گہرا دوست ہے اور مجھے معلوم ہے کہ سارتھا جیسی لڑکیاں اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں، میک پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بات تم نے بڑے کام کی بتائی ہے، تھینک یو میک پال، ڈگلکس نے کہا۔ تھینک یو باس، میک پال نے مسکراتے ہوئے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا تو ڈگلکس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس بوس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، مارٹن جہاں بھی ہو میری اس سے بات کراؤ اور اس کے بعد رابرٹ سے بات کراؤ، ڈگلکس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ڈگلکس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلکس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلکس نے کہا۔ مارٹن لائن پر ہے بوس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، ڈگلکس نے کہا۔ ہیلو باس، میں مارٹن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مارٹن، ریڈ سیکشن کی انچارج سارتھا کو جانتے ہو؟ ڈگلکس نے کہا۔ یس بوس، مارٹن نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ باس اچانک سارتھا کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی ایجنٹ علی عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں اسپارگن کے خلاف کام کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے اور اس نے شاید خصوصی طور پر اس سلسلے میں سارتھا سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے ساتھی کوشش کے باوجود ان کے درمیان ہونے والی بات چیت نہیں سن سکے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سارتھا جیسی تیز ترار ایجنٹ تم سے غلط بیانی نہ کر دے، ڈگلکس نے کہا۔ یس بوس، آپ فکر نہ کریں، سارتھا مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی، میں اس سے ساری باتیں اگلوا لوں گا اور پھر کال کر کے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ دوسری طرف سے مارٹن نے با اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہ معلومات حاصل کرو اور مجھے رپورٹ دو، ڈگلکس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلکس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلکس نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ رابرٹ لائن پر ہے بوس، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، ڈگلکس نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں بوس۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ مؤدبانہ تھا۔ رابرٹ، تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی، کیوں؟ ڈگلکس نے سرد لہجے میں کہا۔ بوس، میں رپورٹ دینے ہی والا تھا کہ آپ کی سیکرٹری کی کال آ گئی۔ عمران تو ابھی تک ہوٹل سن شائن میں ہی ہے، اس نے ایک ریسٹورنٹ میں جا کر ریڈ سیکشن کے انچارج سارتھا سے ملاقات کی ہے۔ ان کی یہ ملاقات پہلے سے طے شدہ نہ تھی، سارتھا اس ریسٹورانٹ میں پہلے سے موجود تھی۔ عمران وہاں ایکریمی میک اپ میں پہنچا تو خود ہی سارتھا کے پاس چلا گیا۔ ملاقات کے دوران ہونے والی بات چیت باوجود کوشش کے سنی نہیں جا سکی، کیونکہ زیادہ کوشش سے نگرانی کا راز اوپن ہو سکتا تھا۔ اس ملاقات کے بعد عمران واپس ہوٹل آ گیا ہے، لیکن عمران کے ساتھ آنے والے 3 مرد اور ایک عورت اچانک پراسرار طور پر ہوٹل سے غائب ہو گئے ہیں۔ وہ بغیر کسی اطلاع کے غائب ہوئے ہیں اور ہال اور بیرونی دروازے سے بھی نہیں گزرے۔ انہوں نے شاید ایمرجنسی سیڑھیوں والا راستہ استعمال کیا ہے۔ ان کے غائب ہونے کی اطلاع ملنے پر میں نے پورے سیکشن کو ان کی تلاش پر مامور کر دیا ہے، لیکن میرے ساتھی ان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، جلد ہی ان کا پتہ چل جائے گا، رابرٹ نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم نگرانی میں ناکام رہے ہو۔ میں تو سمجھا تھا تم یہ کام بخوبی کر لو گے، ڈگلکس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے بوس، ہم تو صرف اس لیے کھل کر کام نہیں کر سکے کہ آپ نے منع کیا ہوا ہے، ورنہ تو ہم ان کے کمروں میں مشینری نصب کر دیتے اور ان کے فون چیک کرتے، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے، تم اس معاملے کو ایزی مت لو اور ہر حال میں عمران کے ساتھیوں کو تلاش کرو، ڈگلکس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس بوس، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے انہیں ہماری نگرانی کا شک پڑ گیا ہو اور وہ ہوٹل سے خفیہ طور پر نکل کر کسی دوسرے ہوٹل میں یا پھر کسی پرائیویٹ رہائش گاہ میں شفٹ ہو گئے ہوں۔ میرے آدمی ہوٹلوں اور ایسی تمام اسٹیٹ ایجنسیوں سے انکوائری کر رہے ہیں، امید ہے جلد ان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، رابرٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کام جاری رکھو، انہیں ہر حال میں ملنا چاہیے اور بس، ڈگلکس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے وقفے کے بعد اچانک ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلکس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلکس نے کہا۔ مارٹن لائن پر ہے بوس۔
दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज सुनाई दी। बात कराओ, डिग्लक्स ने चौंक कर कहा। हेलो बॉस, मैं मार्टिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मार्टिन की आवाज़ सुनाई दी। यस, डिग्लक्स ने कहा। बॉस, मैंने सारथा से मालूम कर लिया है कि इमरान से उसकी मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई है, मार्टिन ने कहा तो डिग्लक्स बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। इस कदर जल्द ये कैसे हो गया? डिग्लक्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे वाकई ये तसव्वुर न था कि मार्टिन इस कदर जल्द इस बारे में रिपोर्ट देगा। आपने चूंकि उसकी अहमियत पर जोर दिया था, इसलिए मैंने खुद सारथा को तलाश किया और फिर उसे महसूस क्लब में मुलाकात की। वो बेचारी तो मेरे साथ मुलाकात के लिए तरसती रहती है, इसलिए वो फौरन ही आ गई और फिर मैंने अपने महसूस हरबे के तहत उसे महसूस शराब पिला दी, जिसके बाद उसने मेरे सिर्फ एक सवाल पर खुद ही सब कुछ बता दिया। मार्टिन ने कहा तो डिग्लस ने असबात में सर हिला दिया। उसे मेघपाल की बात याद आ गई थी कि मार्टिन सारथा से सब कुछ उगलवा सकता है। बॉस, सारथा ने बताया है कि इमरान एक्रीमिया के साइंसदान डॉक्टर डिमॉर्गन के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। वो कहाँ है? उसका कहना था कि बाकी शाही साइंसदानों को कोई ऐसा साइंसी मसला पेश आ गया है जिसे सिर्फ डॉक्टर डिमॉर्गन ही हल कर सकता है, इसलिए वो उसे तलाश कर रहा है। सारथा ने उसे बता दिया कि डॉक्टर डिमॉर्गन जिस खुफिया लेबॉरेटरी में काम कर रहा है वो सटगान के शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाके ब्रासगन में वाक़ है, जिस पर इमरान वापस चला गया। मार्टिन ने कहा, ओके, तुमने वाकई काम किया है, इसलिए तुम खसूसी बोनस के हकदार हो गए हो। डिग्लक्स ने कहा, बेहद शुक्रिया चीफ, आप वाकई काम की कदर करने वाले हैं। मार्टिन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा तो डिग्लक्स ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। उसने कुछ सोचकर मेज़ की निचली दराज खोली और उसमें से जदीद साख का एक लॉन्ग ट्रांसमीटर निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर उस पर एक महसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, डिग्लक्स कॉलिंग ओवर, डिग्लक्स ने बार बार कॉल देते हुए कहा। ये सुपर मास्टरिंग अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से मैं सुपर मास्टर की महसूस आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेड टॉप लेबॉरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर डिमॉर्गन तो नहीं है? ओवर, डिग्लक्स ने कहा। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसकी वजह? ओवर, सुपर मास्टर ने चौंकते हुए लहजे में जवाब दिया और उसके लहजे से ही डिग्लक्स को अंदाज़ा हो गया कि डॉक्टर डिमॉर्गन ही इंचार्ज है। इसलिए चीफ कि इमरान डॉक्टर डिमॉर्गन और उसकी लेबॉरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा है और उसने रेड सेक्शन के इंचार्ज सारथा से ये मालूम कर लिया है कि डॉक्टर डिमॉर्गन जिस लेबॉरेटरी का इंचार्ज है वो ब्रासगन के इलाके में वाक़ है। ओवर, डिग्लक्स ने कहा। ओह वेरी बैड, इसका मतलब है कि वो वाकई रेड टॉप लेबॉरेटरी के खिलाफ काम कर रहा है। डॉक्टर डिमॉर्गन के बारे में तो सिवाय चंद आला तरीन हक्काम के और किसी को मालूम नहीं है, इसलिए इसी बात को टॉप सीक्रेट रखा गया था। लेकिन उसे कहाँ से मालूम हो गया कि डॉक्टर डिमॉर्गन ही उस लेबॉरेटरी का इंचार्ज है? और ना ही इस बात का सारथा को इल्म था। लेकिन सारथा ने इमरान से मुलाकात क्यों की और उसे डॉक्टर डिमॉर्गन के बारे में क्यों बताया है? ओवर, सुपर मास्टर के लहजे से परेशानी के तासुरात नुमाया हो गए थे। तो फिर चीफ, ये तय हो गया कि वो वाकई स्पार्गन के खिलाफ काम कर रहा है और हमने हवा महवा उसे ढील दे रखी है। उसके साथी भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गए हैं और उनका बावजूद कोशिश के कहीं पता नहीं चल रहा और सारथा उससे खसूसी तौर पर नहीं मिली थी। इमरान इत्तफाकिया उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने आ गया था और उसने बातों बातों में सारथा से ये सब उगलवा लिया। ओवर, डिग्लक्स ने कहा। डिग्लक्स, इसीलिए तो मैं अंडरग्राउंड हुआ हूँ कि मेरे ज़रिए ये शख्स उस लेबॉरेटरी तक ना पहुँच सके, क्योंकि इस बारे में आला हकाम में से सिर्फ मैं इतना जानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर उस शख्स ने ये राज और लेबॉरेटरी का मुहल्ले वकू मालूम कर लिया है तो फिर मेरा छुपना भी बेकार है और उस आदमी और उसके साथियों को ढील देना भी गलत है। अगरचे ये बात अपनी जगह तय है कि वो ब्रासगन के इलाके में ना दाखिल हो सकते हैं और ना किसी सूरत भी लेबॉरेटरी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जबकि ये बात सामने आ गई है कि वो और उसके साथी लेबॉरेटरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अब उन्हें किसी सूरत भी ढील नहीं दी जा सकती। तुम ऐसा करो कि अब खुलकर इमरान और उसके साथियों के मुकाबले आ जाओ और उन्हें जिस कीमत पर भी मुमकिन हो सके हलाक कर दो। ओवर, सुपर मास्टर ने कहा। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहें, सुपर क्लिंग सेक्शन ये काम आसानी से कर लेगा। इमरान तो अभी सामने है, उसे तो फौरी तौर पर हलाक किया जा सकता है, फिर उसके साथियों को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। ओवर, डिग्लक्स ने कहा। जैसे ही वो हलाक हो मुझे फौरन कॉल करना। ओवर, सुपर मास्टर ने कहा। यस चीफ, ओवर एंड ऑल, डिग्लक्स ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे मेज़ की दराज में रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए।
یس بوس۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، سارتھا کو ٹریس کرو اور جب بھی ہو میری اس سے بات کراؤ، ابھی اور اسی وقت، ڈگلکس نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فلاسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈگلکس بول رہا ہوں، فلاسٹر سے بات کراؤ، ڈگلکس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں سر، دوسری طرف سے یک لخت انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو فلاسٹر، بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، معاوضہ دوگنا ہوگا، ایک آدمی کو فوری طور پر فنش کرنا ہے، ڈگلکس نے کہا۔ اوکے، کون ہے وہ آدمی؟ تفصیل بتائیں، فلاسٹر نے چونک کر پوچھا تو ڈگلکس نے اسے عمران اور اس کے ہوٹل کا نام، اس کے کمرے وغیرہ کا نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا حلیہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ کیا یہ ایشائی ہے؟ فلاسٹر نے کہا۔ ہاں، پاکیزہ کا رہنے والا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ مشہور سیکرٹ ایجنٹ ہے، اسے عام آدمی سمجھ کر اس پر حملہ نہ کرنا، اور یہ سن لو کہ اسے ہر قیمت پر ہلاک کرانا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے تمہیں پورے دارالحکومت میں قتل عام کیوں نہ کرانا پڑے۔ سمجھ گئے تم؟ ڈگلکس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، فلاسٹر کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، میرا گروپ اس مشن پر کام کرے گا اور پے در پہ بغیر کسی توقف کے مسلسل حملے کیے جائیں گے، فلاسٹر نے کہا۔ اوکے، کام مکمل کر کے مجھے رپورٹ کرو، ڈگلکس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھتے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلکس نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلکس نے کہا۔ سارتھا لائن پر موجود ہے بوس، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، ڈگلکس نے کہا۔ ہیلو، سارتھا بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد سارتھا کی آواز سنائی دی۔ سارتھا، یہ تم نے عمران کو ڈاکٹر ڈی مورگن اور آرٹی لیبارٹری کا پتہ کیوں بتایا ہے؟ ڈگلکس نے پوچھا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر یہ سب بتایا ہے، سارتھا نے کہا۔ جان بوجھ کر کیا مطلب؟ ڈگلکس نے چونک کر کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے، ڈاکٹر ڈی مورگن کی ہلاکت اور آرٹی لیبارٹری کی تباہی اس کا مقصد ہے۔ وہ مجھ سے اتفاقاً ہی ملا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں اسپارگن کے لیے بھی کام کرتی ہوں۔ میں نے اس کے پوچھنے پر اسے یہ سب کچھ جان بوجھ کے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آئے تو تم یا پھر ہارڈ سیکشن کے افراد ان کا شکار کر سکے، ورنہ وہ کہاں چھپتے ہیں ان کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ ٹارگٹ سامنے آنے پر وہ ہر صورت میں اس طرف جائیں گے اور تمہارا یا پھر ہارڈ سیکشن کا شکار بن جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں ان کے سامنے میں پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاؤں گی اور انہیں ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں گی۔ وہ اکیلا تھا، میں اسے وہیں شکار بنا سکتی تھی، لیکن جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنے 4 ساتھی بھی ساتھ لایا ہے تو میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ یقیناً اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لیبارٹری کی طرف جائے گا اور پھر اسے میں اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا پہلا موقع تمہیں ملے گا، دوسرا ڈی کارٹر اور اس کے سیکشن کو۔ اس کے باوجود وہ بچ نکلے تو پھر میں ہی ہوں گی۔ دوسری طرف سے سارتھا کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بہرحال چیف نے مجھے ان کا کلنگ آرڈر دے دیا ہے اور میں نے انہیں ہلاک کرنے کا بھی انتظام بھی کر دیا ہے، ڈگلکس نے سنجیدگی سے کہا۔ کسی دیا ہے تم نے انہیں ہلاک کرنے کا آرڈر؟ سارتھا نے چونک کر کہا۔ میں نے ایک پیشہ ور قاتل کو ہائر کیا ہے، وہ اپنے کام میں ماہر ہے، عمران کو ہلاک کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا، ڈگلکس نے کہا۔ لیکن یہ کام تو تمہارا ہے، تم نے ہوا مہوا عام پیشہ ور قاتلوں کے گروہ کو یہ کام دے دیا، سارتھا نے کہا۔ میں اپنے سیکشن کا انچارج ہوں، میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، ڈگلکس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر اس طرح بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ویسے ہی جنرل بات کر رہی تھی، سارتھا نے بھی قدرے غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ ڈگلکس نے بھی منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب ریسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ بہرحال فلاسٹر گروپ اپنے کام کا ماہر ہے، عمران کسی صورت بھی اس کے تربیت یافتہ قاتلوں سے بچ نہ سکے گا۔ جولیا اور اس کے ساتھی عمران کے کال کرنے پر اس کی بتائی ہوئی نو تعمیر شدہ کالونی کی ایک جدید طرز کی رہائش گاہ میں آ گئے تھے، جہاں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ رہائش گاہ عمران نے کاسٹرو کی مدد سے حاصل کی تھی۔ یہاں نہ صرف ان کی ضرورت کا سامان تھا بلکہ ان کی سہولت کے لیے ایک جدید اور تیز رفتار کار بھی موجود تھی جس میں وہ کہیں بھی جا سکتے تھے۔ عمران کو ایک ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے اسے جولیا سے رپورٹ لے کر اسے اپنے طور پر کام کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عمران نے اسے اپنے طور پر کام کرنے کا کہا تو وہ خوش ہو گئی تھی کہ اس بار اسے اور اس کے ساتھیوں کو عمران کی لیڈری میں کام نہ کرنا پڑے گا۔
اور وہ اپنے طور پر بھی اس مشن کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئے، جن میں سب سے زیادہ خوشی ظاہر ہے تنویر کو تھی۔ وہ عمران کے انڈر کام کر کے ناخوش ہی رہتا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مس جولیا، تنویر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا جو گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ آپ بھی ہوا محوا عمران کی طرح جائزہ لینے کے چکر میں پڑ گئی ہیں، ہمیں وہاں جانے پر کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جاتا۔ مجھے اس طرح وقت ضائع کرنے سے سخت بوریت ہوتی ہے، تنویر نے کہا۔ ارے نہیں تنویر، مجھے معلوم ہے کہ تم ڈائریکٹ ایکشن کے قائل ہو، لیکن ڈائریکٹ ایکشن ہر جگہ کام نہیں دے سکتا۔ ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ علاقہ کیسا ہے، وہاں کے حفاظتی انتظامات کس قسم کے ہیں، اور لیبارٹری کہاں ہے اور کس طرح اس کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ان معلومات کے بغیر اگر ہم وہاں گئے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی مرحلے پر یا پکڑے جائیں گے یا پھر مارے جائیں گے۔ اس لیے اس علاقے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم وہاں باقاعدہ ایک پلان بنا کر جائیں گے، کیونکہ پلاننگ سے مشن مکمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے منہ اٹھا کر کسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے مجھے اپنے طور پر یہ مشن مکمل کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن مکمل کرنے کی بجائے ہم سب کسی مشکل میں پھنس جائیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں مس جولیا، یہ سب آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوشش کی جائے تو قدرت خود بخود راستے بنا دیتی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی محسوس آواز سنائی دی اور تنویر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ کال بیل کیپٹن شکیل کی طرف سے تھی۔ ان کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ کال بیل کو اس طرح محسوس انداز میں پریس کریں گے۔ کیپٹن شکیل اور صفدر آئے ہیں، جولیا نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر کی واپسی کیپٹن شکیل اور صفدر کے ساتھ ہوئی۔ کیا رہا، کوئی کامیابی ملی؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ یس مس جولیا، میں نے براسکن کا سارا علاقہ سرچ کیا ہے، اس کا ایک ایک حصہ دیکھا ہے، اور ہم وہاں سے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کر کے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے ہم روانہ ہو سکتے ہیں۔ صفدر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ گڈ شو، کیا تفصیل ہے بتاؤ؟ جولیا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تو صفدر نے جیب سے ایک نقشہ نکالا اور پھر اسے کھول کر درمیانی میز پر پھیلا دیا۔ یہ سٹگان اور اس کے گرد و نواح کا تفصیلی نقشہ ہے۔ یہ نقشہ میں نے یہاں کی سینٹرل لائبریری سے حاصل کیا ہے۔ اس میں براسگن کے علاقے کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں براسگن کے علاقے کو سرخ کر کے فوجی ممنوعہ علاقہ لکھ دیا گیا ہے اور اس کی تفصیل شائع نہیں کی گئی، جبکہ اس نقشے پر مکمل تفصیل موجود ہے۔ صفدر نے کہا تو جولیا کے چہرے پر تحسین کی تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے براسگن کا پہاڑی علاقہ۔ یہ سارا علاقہ تقریباً 100 مربع کلومیٹر کے درمیان پھیلا ہوا، اور یہاں اونچی پہاڑیاں بھی ہیں اور نیچی ٹیلے نما پہاڑیاں بھی۔ یہاں پر چھوٹا سا ایک قدرتی جنگل بھی ہے، اور یہ دیکھیں، یہاں ایک طویل سرنگ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ صفدر نے نقشے پر پینسل سے نشان لگاتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبارٹری اس سرنگ سے گزرنے کے بعد اس علاقے میں بنائی گئی ہے۔ یہ علاقہ نشیبی وادی ہے اور اس کے چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں اور جنگل ہے۔ اس نقشے میں اس وادی کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے، ڈینجرس ویلی۔ نقشے کے مطابق ڈینجرس ویلی میں سرنگ کے عقبی حصے میں ہنڈڈ پہاڑی کا طویلی سلسلہ ہے، جو آگے جا کر جوڈور روڈ سے ملتا ہے، اور ہم نے اس سارے علاقے کا سروے کیا ہے، اور ہمارے سروے کے مطابق مین روڈ سے اس وادی تک پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ پورے علاقے کو ملٹری فورس نے گھیرا ہوا ہے اور باقاعدہ واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہار تار جہانی تاریں بھی نصب کی گئی ہیں۔ البتہ ہم چکر کاٹ کر جب جو ڈور روڈ کی طرف گئے تو وہاں ہاردار تاریں تو موجود ہیں، لیکن کوئی بھی واچ ٹاور موجود نہیں ہے۔ ہم ان ہاردار تاروں کو کاٹ کر اندر داخل ہوں تو ہنڈڈ پہاڑی سلسلے اور جنگل کو عبور کر کے اس وادی کے عقب میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے آگے کا راستہ وہیں جا کر ہی بنایا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس علاقے میں فوجی گشت تو ہوتی ہی ہوگی، اور کسی نہ کسی واچ ٹاور سے اسے چیک بھی کیا جاتا ہوگا۔